اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی مختلف ولیوں نے جو ظہور کی منظر کشی کی ہے، وہ صرف ولیوں نے نہیں کی بلکہ قرآن پاک نے تو پہلے سے کر دی ہے۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا یعنی بشریت ہٹا کر آنا، اور جو حدیث مبارکہ ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، وہ سورج نور کا ہوگا، وہ بیسکلی امام مہدی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام نے بشریت ہٹا دی تو علم کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، علم کی حدود بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس ذات کے سامنے ہر مذہب کا اور ہر فرقے کا بندہ آ کے جھک جائے گا۔ اس چیز کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے سے بتا دی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 148۔ ہر ایک گروہ کے لیے ایک سمت ہے، یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے، سب کے لیے ایک نہ ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر رہو، چاہے جس مذہب میں بھی ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو حاضر کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، یہ جو قرآن شریف ہے، یہ الکوثر ہے، یہ بیسکلی اہل تشیع کی تفسیر ہے۔ اب اس میں نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات نہ تو شیعہ کے لیے ہے نہ سنی کے لیے، بلکہ امام مہدی کی ذات تمام دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب کے لیے ہے۔ ہر مذہب والا امام مہدی علیہ السلام کو اپنے اپنے انداز میں مانتا ہے۔ جس طرح خدا کو مختلف مذاہب میں تصور علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن خدا کی ذات تو ایک ہے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی ذات بھی ایک ہے، لیکن مختلف مذہب میں اس کے نام مختلف ہیں۔ اب یہاں پہ یہ فرماتے ہیں، شیعہ امامیہ کے متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ آیت امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے انصار ہیں۔ اب اس کی تشریح یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ولیوں نے کیا فرمایا؟ ولیوں نے یہ فرمایا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، امام مہدی علیہ السلام، احادیث ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ایک رات میں پوری دنیا سے حکومت چھینیں گے۔ بہت بڑی کرامت ہے کہ ایک رات کے اندر پوری دنیا سے سارے ملکوں سے قبضہ چھین لینا، یہ بشریت میں ممکن نہیں ہے۔ یہ واقعی کہ خدا ایک ایسی کرامت دکھائے گا جو آج تک کسی نے بھی ایسا نہیں دکھا پایا۔ اب مختلف ولیوں نے، شیخ ناظم ہیں، شیخ شام ہیں، مختلف ولیوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب رات کو امام مہدی علیہ السلام کے جو جانشین ہوں گے، وہ رات کو بستر پہ سوئیں گے، رات کو بستر پہ سوئیں گے، جب آنکھ کھلے گی تو امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں گے، دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں گے۔ جب آنکھ کھلے گی، ظہور ایک رات میں ہوگا، پوری دنیا میں ایک رات سے جب حکومت چھینی جائے گی تو ایک رات میں بستر پہ خود ہوں گے، لیکن امام مہدی کی بارگاہ میں ان کی آنکھ کھلے گی۔ اب اسی آیت کی تشریح صادق حسینی شیرازی کیا کرتے ہیں؟ اسی آیت کی تشریح فرماتے ہیں کہ اب آگے، جب قائم آل محمد علیہ السلام کا پہلا گروہ جو اصحاب امام پر مشتمل ہوگا اور اس کی تعداد 313 ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے اول و ابتدائی ظہور سے ان سے جا ملیں گے، جبکہ امام بھی مکہ میں ہوں گے اور سعادت مند افراد زمین کے مختلف طرفوں اور مختلف شہروں اور مختلف ملکوں کے کونے کونے میں ہوں گے، ان کو ایک گھڑی میں، ایک ساتھ میں، ایک گھڑی میں ان کو اکٹھا کریں گے، جس طرح بلقیس کے تخت کو آصف بن برخیا نے، جو سلیمان علیہ السلام کا وصی تھا، یمن سے اللہ کی قدرت سے لے کر آیا تھا۔ ایک لمحے میں 100 من وزنی تخت اور کئی ہزار کلومیٹر دور تخت تھا، ایک گھڑی میں آ گیا۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب بھی ایک ساتھ میں ان کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، اور اللہ یہ دکھائے گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمام مذاہب دنیا میں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں یا دوسرے ہیں،
چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، جو بھی مذہب ہے دنیا میں، سارے کے سارے اس بارگاہ میں لا کر حاضر کیے جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہ بھی ہے، اس کی مزید آگے تفصیل ہے، انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اگر جو چاہتے ہیں، ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ جن کے اندر جتنا نور ہوگا قلب کے اندر، امام مہدی علیہ السلام سے اتنا قریب ہوں گے۔ یعنی نور سے امام مہدی علیہ السلام کی قربت ہے۔ جس نے اپنے دل میں جتنا زیادہ نور پیدا کیا، امام مہدی کے اتنا قریب ہوگا۔ اگر ایک رات میں امام مہدی علیہ السلام اپنی ذات کی طرف ان کو کھینچ لیں گے، تو جس میں جتنا زیادہ نور ہوگا اتنا قریب ہوگا، اتنی قربت ہوگی۔ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا اپنے دل میں نور پیدا کرو۔ اگر آپ کے دل میں نور پیدا ہو گیا تو آپ نور کے ذرے ہو، اور امام مہدی علیہ السلام نور کا آفتاب ہے، نور کا گولا ہے، نور کا سورج ہے۔ جس طرح مقناطیس ذروں کو کھینچ لیتا ہے، اسی طرح جس کے اندر نور ہوا، دنیا کے جس خطے میں بھی ہوا، امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے ان کو اپنی ذات کی طرف کھینچ لیں گے۔ یعنی کہ وہ فرمان بھی میچ ہوتا ہے سرکار گوھر شاہی کا، ولیوں کا جو مطلب منظر کشی تھی وہ بھی میچ ہوتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ چاہتے ہیں کہ آپ بھی امام مہدی علیہ السلام کی ذات کی طرف کھینچ لیے جائیں، آپ کا بھی تعلق وابستگی امام مہدی علیہ السلام کی ذات سے ہو جائے، تو علم سے وابستگی نہیں ہونی، علم سے نسبت نہیں ہونی، امام مہدی علیہ السلام کی ذات سے نسبت نور سے ہونی ہے۔ جس نے دل میں نور پیدا کر لیا وہ امام مہدی علیہ السلام سے دور نہیں ہے۔ نور پیدا کرنے کا، اپنے دل میں نور پیدا کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر کرنا۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھتے رہیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ